مزار کا آپ بولیں گے تب آگے چلیں گے. ہاں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو مجبور کروں. میں یہ چاہتا ہوں دیکھیے اتنی بڑی محفل ہے تو یہ مت سمجھنا اس میں صرف آپ ہی بیٹھے ہو. اس میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ کئی جیسی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف یہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ان لوگوں کو ابھی اپنے نبی سے پیار کتنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے یا میرے نبی کا نام آئے نا تو ایسی آواز دل سے نکلے کہ بیٹھے ہوئے بندے کا کلیجہ پھٹ جائے اور کل جب وہ اپنے آقاؤں سے جا کے ملے تو یہ کہ ان کے منہ نہ لگنا ابھی وہ نام پہ جان دے سکتے ہیں تو جان پہ کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ اپنی بیچ بیداری رکھا کریں تاکہ کوئی یہ نہ لکھے کہ لو جی مولوی ان کا چیختا رہا کہو سبحان اللہ تو وہ آرے لگانے سے بھی نہیں بول رہے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی ہر کوچے میں ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. اب جو بول رہے ہیں اللہ سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا. جنت کے سبھی پھول ابھی رکھ کے تول دوں کانٹا تو لائے کوئی نبی کے دیار کا. کانٹا تو لائے کوئی نبی کے دیار کا. یہ اسلام کی اپنی حقانیت ہے کہ خدا کی قسم لوگ گھٹانے پہ لگے ہیں اسلام بڑھتا جا رہا ہے. یہ اسلام تیرے میرے کردار کی وجہ سے نہیں اپنے حقانیت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. آئے دن کی بیرون ممالک کی خبریں آج اتنے پریوار نے دین میں داخلہ لیا. آج اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. آج اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. خدا کی قسم یہ اسلام کی اپنی حقانیت ہے. اور میں تو دعوت فکر دیتا ہوں بھائی. خیال کرو جب 313 تھے تب اسلام نہ مٹ سکا. اب تو کروڑوں میں ہے اسلام کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. ہاں وہ کہا تھا بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور تکلیف بھی ہوئی کہ ایک ملک کے اندر قرآن پاک کو آگ لگائی گئی اور ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن جلا دیں گے تو قرآن مٹ جائے گا. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن کو رب نے نازل کیا ہے. حفاظت کی ذمہ داری بھی رب ہی نے لے رکھی ہے. رب نے لے رکھی ہے. اور یہ آج نہیں یہ کوششیں صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ قرآن پڑھا کرو. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن پڑھا کرو. عادی بن جاؤ قرآن کے. خاص کر کے محرم کے 10 دنوں میں اتنا اہتمام کیا کرو کہ ہر بندہ کم سے کم روز ایک آیت یا ایک رکوع پڑھا کرے. روز ہر بندہ. ضروری نہیں پورا پارا پڑھا جائے. یہ بھی ضروری نہیں پوری منزل آپ پڑھیں. یہ بھی ضروری نہیں پورا رکوع آپ پڑھیں. وقت نہیں آپ کے پاس اتنا تو ایک ہی آیت پڑھو لیکن پڑھو. بھلے پورا سال آپ کم پڑھیں لیکن محرم شریف کے 10 دنوں میں قرآن پڑھا کرو. خاص اہتمام کیا کرو. مسجدوں میں گھروں میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے. ہر گھر سے. صبح اٹھو تو تمہارے گھروں سے ڈھولک میوزک گانے اس کی صدائیں نہ آئے. بس چوکھٹ تمہاری ہو صدائیں قرآن کی آنی چاہیے. یہ ہر بندہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ وہ قرآن کو پابندی سے پڑھے گا. قرآن جلانے کی کوشش کی گئی جلایا گیا. کیا کر لیا تم نے؟ قرآن مٹا دیا. اس سے تمہاری نفرت ظاہر ہوئی. لیکن میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں ہم نے قرآن کی حمایت میں کیا کیا تھا؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس شخص کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہمیں روڈ جام کرنا تھا.
ہمیں توڑ پھوڑ کرنی تھی. ہم ہندوستان کے محافظ ہیں. ہم ہندوستان کی ایک ایک شے کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے اپنے ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچائیں. میں تو آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، پرامن آپ کو احتجاج کرنا تھا، کم سے کم ایک تحریر قرآن کی حمایت میں دینی تھی، لیکن ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یاد رکھیے گا، کسی کے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، کسی کے مٹانے سے قرآن نہیں مٹے گا. اس لیے کہ قرآن کو رب نے نازل کیا کہ وہی اس کی حفاظت کرے گا. وہ جو کاغذوں کے درمیان رکھا گیا ہے، حفاظت کے لیے نہیں، تیرے میرے پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے. اور جب حفاظت کی باری آئی ہے تو اس نے قرآن کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینوں کا انتخاب کیا ہے. حافظوں کے سینوں کا انتخاب کیا ہے. اور یہ تاریخ رہی ہے، جب بھی قرآن کو مٹانے کی باری آئی اور کوششیں کی گئی ہیں، کئی بار یہ کوشش کی گئی کہ ہمیں قرآن ختم کرنا ہے. نسخے اکٹھے کیے گئے قرآن کو، مسجدوں سے قرآن نکالا گیا، مدرسوں سے قرآن نکالا گیا، گھر گھر سے قرآن لے لیا گیا، اور یہ سوچ کر کے لیا گیا کہ اس کو ہم دریا میں ڈال دیں گے. جب قرآن دریا میں چلا جائے گا تو پھر کوئی اس کا پڑھنے والا نہیں ہوگا، اور جب قرآن ختم ہو جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا. یہ ان کی سوچ تھی. قرآن کے نسخے اکٹھے کرتے رہے، لیکن تلاش کرتے کرتے مسجدوں سے قرآن اٹھا لیے، مدرسوں سے لے لیے، اور اٹھا کر کے سارے نسخوں کو دریا میں ڈالا گیا. پھر تلاش کرتے کرتے ایک قلندر کی جھوپڑی میں پہنچ گئے. ایک اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ آ گئے. انگریز کا بچہ تھا، جا کے کہنے لگا بابا کوئی قرآن ہے؟ بابا نے مسکرا کے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ دنیا سے قرآن مٹائیں گے. اس نے جب اتنی بات کہی نا تو تیور بدل گئے، لہجہ چینج ہو گیا. کہا کیا کرو گے؟ کہا جتنے نسخے ہیں اٹھا کے دریا میں ڈالیں گے، ہم قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھہر جا. 6-7 سال کا بچہ گزر کے جا رہا تھا. آواز دی بیٹے ادھر آ، ادھر آ. جی بابا. دوڑ کے آ گیا. بیٹا قرآن پڑھا ہے؟ کہا نہیں. کبھی مدرسے میں گئے؟ کہا نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے بچے پہ ایک نگاہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد کہا تھا بیٹے یہ قرآن مٹانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا قرآن پڑھنا شروع کر دے. نگاہ کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب کہا نا کہ پڑھ قرآن، بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پہلا پارا مکمل ہو گیا، دوسرا پارا مکمل ہو گیا، تیسرا پارا مکمل ہو گیا. انگریز کا بچہ پریشان تھا، ابھی تو اس کو بسم اللہ تک نہیں آتی تھی، قرآن کی ایک آیت نہیں آتی تھی. اب یہ پڑھتا جا رہا ہے. اللہ والے نے نگاہ ڈالی، کہا کیسے قرآن مٹاؤ گے؟ جو قرآن کاغذوں کے درمیان ہے اسے تو دریا میں لے جا سکتے ہو، خانقاہوں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہو، مسجدوں سے لے کے جا سکتے ہو، مسجدوں سے لے جا سکتے ہو، مدارس سے لے جا سکتے ہو. بتاؤ تو صحیح جو قرآن اس بچے کے سینے میں ہے اسے کیسے نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا اگر ضرورت پڑے گی ہم سر قلم کرتے جائیں گے، قرآن مٹاتے جائیں گے. کہا کتنے سر کاٹو گے؟ ہم نظر ڈالتے جائیں گے، قرآن کے قاری بناتے جائیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے. بزرگوں نے کہا جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں یا بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں. وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں. اسلام کی تاریخ رہی ہے، اپنی تاریخ رہی ہے اسلام کی. میرے نبی نے 40 سال اپنی ذات کو منوایا. کتنے سال؟ بہت غور سے سننا میری بات. 40 سال حضور نے اپنی ذات منوائی ہے.
آج ہر بندہ چاہتا لوگ میری بات مان لیں. بات بعد میں مانی جائے گی، پہلے ذات منوائیے، اس کے بعد آپ کی بات مانی جائے گی. پہلے آپ بتائیے، آپ ثابت کیجئے آپ کیا آ گئے. حضور نے 40 سال ذات منوائی. اس کے بعد تمام بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا تھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو. کون سا سوال تھا؟ اپنی ذات کے اوپر سوال میرے نبی نے کیا، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے کہا تھا آپ سچے ہو، آپ امین ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ کہا میرا کتنا اعتبار کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تھا اگر آپ ہم سے ابھی یہ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا، کہا ہم تمہاری اس بات کو ماننے تیار ہیں. جب یہ پوری آپ نے تحقیق و تصدیق کر لی اپنی ذات کے بارے میں، پھر میرے نبی نے کہا تھا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو پھر یہ بھی مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا. پھر کیا تھا؟ جو تعریفیں کرنے آئے تھے ان کی زبان پہ نازیبا کلمات تھے. آج بندہ اگر کلمہ پڑھ لینا تو اسے کوئی قیمت چکانی نہیں پڑتی، چاہے وہ تبریز ہو، چاہے وہ موبلن سنگھ کے نام پہ کسی بھی مسلمان کو مارا جائے. یہ تو بلال کے ستم کے آگے نمونہ بھی نہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دو کو مار کے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیں گے. تم نہیں جانتے تم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو، محمد کے غلام دنیا میں مرنے کے لیے آئے. ہاں ہم جینے کی تمنا لے کے نہیں آئے، ہم تو پیدا. رسول پر رونق افروز باوقار معظم مکرم محتشم لائق سدیز و تکریم علماء اہل سنت سادات اکرام، محفل پاک میں تشریف فرما جملہ عاشقان مصطفیٰ اور پردہ نشین عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب. موسیٰ حورب کے پہاڑ پر اپنی بھیڑ بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا. ایک جلتی ہوئی جھاڑی سے خدا کی آواز آئی، موسیٰ میرے لوگ مصیبت میں. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام